خدا جانے بالکل ذہن بلند فرمائیں، سماج کا معیار اونچا ہونا چاہیے۔ وہ ہے ٹھیک ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ اس کا کچھ کمال سرکار علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کچھ ادراک ہوا، انہوں نے ادراک میں ہمیں ادراک دیا۔ پھر بحث کریں گے ادراک کا۔ ہاں بحث کریں گے، صحیح ہے، ایسی ہے، آپ دیکھیں گے تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ ہے کہ یبدأ الخلق کا ترجمہ شروع ہو گیا جناب، کہ جس نے وہ ہے یبدأ الخلق کا، کہ جس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی۔ پیدا کرنے کی، پیدائش کی، ابتدا کی۔ پتہ ہی نہ ہوتا کہ پیدا ہونا ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، میں کیا کہوں، کیسے ہوتا ہے پیدا ہونا، کیا شے کا نام ہے، اس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے خالق کی پیدا کرنا۔ توجہ فرمائیں، معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا کمال اللہ کا ہے پیدا کرنا، خلق کرنا۔ خدا جانے اس خلق پہ اللہ کی کتنی علم و قدرت صرف ہوتا ہے، وہی جانے ہمیں کیا، ہم تو پیدا ہونے والے ہیں، کرنے والے تو تھوڑی۔ یہ تو جو پیدا کرے گا وہاں پتہ لگے گا اس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ ہے کہ جس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی۔ معلوم ہو گئے پیدا ہونا دلیل ہو گیا، جو پیدا کرنے کی ابتدا کر رہا ہے وہ خود مخلوق نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پیدا کر کے اپنا خالق ہونا محفوظ کر لیا، ٹھیک ہو، اپنا یہ کمال اس نے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے جو بھی پیدا ہو رہا ہوگا وہ پیدا کرنا اس کے لیے نہیں، پیدا ہونا اس کے لیے پیدا ہونا ہے، اس کے لیے پیدا کرنا محفوظ ہوگی۔ اچھی بات ہے، اس خلق میں ذات محفوظ ہوئی، توحید پیدا کرنے میں کیا ہوگی، محفوظ ہوگی۔ اچھی بات ہے، خالق وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے، صرف وہ پیدا نہیں کرتا۔ ثم تراخی کے لیے، تھوڑے سے وقفے کے لیے، اب خالق کے لیے اربوں سال کا وقفہ ایک آن ہوتا ہے، اور نہیں فرما رہے، اربوں سال کا وقفہ توحید کے لیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آن سے بھی کم ہوتا ہے۔ اب حکمہ و فلاسفرز نے اس کو بیان کرنے کے لیے آن کی لفظ سے تعبیر کیا۔ آن لمحہ بھی نہیں، لحظہ بھی نہیں، ہین بھی نہیں، آن۔ آن اب آپ آن کو کیا تصور کریں، جہاں اربوں سال کی مسافتیں وہاں آن میں آئیں، پھر خالق کے لیے معراج کا سفر آن سے بھی کم ہونا چاہیے۔ اور نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ جا رہا ہوں، اچھا جی، تو دین بلند فرمایا آپ۔ اب جناب اس نے سما، ایک حرف ہے سما، اب خبر کب ابتدا ہوئی اور کب انتہا ہوگی، ان کو موت آ جائے گی، مار دے گا، ساری کائنات کیا ہو جائے گی، مر جائے گی، موت دے دے گا۔ اور ذرا موت کی کیفیات، کوئی کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی مٹی ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کی کیفیتیں کیسی ہوں گی، یہ تو وہی بنانے والا جانے جس نے ابتدا کی۔ ثم ایک وقفے کے بعد
وقفہ کتنا ہوگا، کب سے بلایا اور کب قیامت آئے گی؟ یہ سما کس کو ملا رہا ہے؟ ازل کو کس سے ملا رہا ہے؟ کہ اب قیامت جو سارے فاصلے ایک حرف میں بند کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک لفظ میں کہہ دوں تو آپ کو اس میں سمجھنا ضروری ہے، جو اتنے ازل کو قیامت تک کو ملا کے ایک حرف میں ضم کر دے، سما کی حرف میں، سارے فاصلے کس میں طے ہو گئے؟ سما۔ اتنا حرف ہے یا نہیں؟ چلو نہیں کرتے، سما کے حرف میں، سما جب وہ قیامت آ جائے گی دنیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گی، سما یعیدہ، پھر اسی خلق کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ابتدا کی ہے جہاں سے جہاں تک، یعیدہ، اس کو وہ دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا۔ بہت بڑی بات ہو گئی، اگر اسے دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، یعیدہ کے معنی اعادہ کرے، انہی شکل و صورتی میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں ہم مریں گے تو اسی میں اٹھائے جائیں گے، خواہ مٹی ہو جائیں ہم، کچھ بھی ہو جائے اسی شکل و صورت میں اٹھائے گا۔ کیوں کہ عمل کرے یہ جسم اور جزا دے کسی اور جسم کو، تو عادل مجلس یہ جسم آ کے سنے اور جنت میں کوئی دوسرا جائے کیوں؟ اسی جسم سے آپ تشریف لائے ہیں یا نہیں؟ اسی جسم سے آئے، جب عبادت یہ جسم کر رہا ہے تو عدل و جزا اسی کو ملنا چاہیے، کسی اور کو دے گا تو پھر یہ عدل کے خلاف ہوگا، عادل کے خلاف، عادل نہیں ہے، نظام ہی عادل ہی پہ تو قائم ہے، سارا نظام کس پہ قائم ہے؟ عادل پہ قائم ہے، اسی کو اٹھائے، یہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے اسی کو اٹھائے، اسی سے ہی ثم یعیدہ، پھر ان کو کیا کرے گا؟ اسی ہی ان کا اعادہ فرما دے گا، اور اعادہ کے بعد ایک خالق، ایک ہمیں جو ہمارے ذہن میں خلش پیدا ہو سکتی ہے اس کو دور فرما رہا ہے، ہاں مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، خبریں پتہ نہیں ہوگا کہاں گیا کیا کہاں گیا کیا کچھ ہوا کیا ہوگا، خبر قبروں میں کیا مٹی ہو گئے، کیا ہو گئے، کچھ نہیں۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان کا اعادہ فرمائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اب ہمیں پتہ لگا خالق کا نمائندہ بھی وہی ہوگا جو پیدا بھی کرے اور اٹھائے۔ ثم بسم اللہ ثم یعیدہ، اس کو کیا کرے گا؟ دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، پلٹا دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، چونکہ یہ آسان کی لفظ خالق نے کیوں کہی؟ ہمارے لیے تو کہی، اس کو ہم مشکل سمجھ رہے تھے، ہماری عقلیں مشکل سمجھ، وہ خاکستر ہو گئے، مٹی ہو گئے، ریت ہو گئے، وجود ہی نہیں رہا، کیسے ہوگا؟ غور نہیں فرما اپنا کتنا بڑا کمال بتا رہا ہے۔ بے شک تمہارے ذہنوں میں یہ ہو کہ کیا ہوگا، دوبارہ ختم ہو جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اٹھانا ہمارے لیے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، تاکہ تمہیں اطمینان ہو، عدل بھی ہوگا، جزا بھی ملے گی، سزا بھی، ٹھیک ہو۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اب جس موضوع پہ ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے اب وہ آیت شروع ہوتی ہے۔ اپنے اللہ دو کمال بیان کر کے